السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں محمد عدیل، آپ دیکھ رہے ہیں یونیک ایموشنز۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے جو سٹوری لے کر آیا ہوں یہ ایک پاکستانی خاتون کی ریئل سٹوری ہے، جس میں نہ صرف جذبہ، جنون، ہمت ہے بلکہ ایک پازیٹیوٹی بھی ہے جو کسی بھی مایوس اور ناکام انسان کے دل کو متاثر کرنے اور ابھارنے کے لیے کافی ہے۔ اور اس باہمت خاتون کا نام ہے عظمیٰ گیلانی۔ دوستو، جب میں نے ان کی سٹوری پڑھی اور سنی تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسی باہمت خاتون ہے کہ پاکستان میں کیسی باہمت خواتین رہتی ہیں۔ اور یہ میری زندگی کی پہلی ایسی سٹوری ہے، پہلی ایسی کہانی ہے جو میں سنتا گیا، دیکھتا گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس خاتون کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت، اتنی ہمت کہاں سے دی ہے۔ لوگ تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سوسائڈ کرنے کا سوچ لیتے ہیں، تو یہ خاتون اللہ پاک نے اس کو اتنا بڑا حوصلہ کہاں سے دیا۔ دوستو، جب آپ خود ان کی سٹوری پڑھیں گے، سنیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ حالانکہ ہماری زندگی میں بہت چھوٹی چھوٹی پرابلمز آتی ہیں اس سٹوری کی نسبت، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ہم تو بے مقصد پیدا ہوئے ہیں، ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن جب میں نے یہ سٹوری پڑھی، یہ سٹوری سنی تو مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں اپنے دوستوں سے شیئر کروں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ سے یہ سٹوری شیئر کروں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو میں سٹوری کر رہا ہوں، میں نے سب سے پہلے عظمیٰ گیلانی صاحبہ سے اجازت طلب کی ہے۔ میں آپ پر ایک سٹوری کر سکتا ہوں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اجازت دی۔ کہتے جی ضرور، آپ میرے پر ایک موٹیویشنل سٹوری بنا سکتے ہو اور لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہو۔ تو دوستو، چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ مزید سٹوری کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے یونیک ایموشنز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ دن بدن نئی آنے والی موٹیویشن ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ دوستو، عظمیٰ گیلانی ایک غریب گاؤں کی فیملی سے بیلونگ کرتی تھیں جو 1998 میں لاہور میں موو ہو گئیں۔ لاہور پر کرائے کے مکان پر رہتی تھیں۔ ان کے مالی حالات بہت کمزور تھے۔ عظمیٰ گیلانی جو کہ بالکل ان پڑھ تھیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لاہور میں کوئی جاب ڈھونڈیں گی اور اپنے گھر والوں کی مدد کریں گی۔ عظمیٰ گیلانی نے اپنے والد کے ساتھ مل کر ایک فیکٹری میں کام ڈھونڈ لیا جس میں ان کی تنخواہ بہت کم تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے سوچا کچھ نہ کرنے سے کچھ کر لینا بہتر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ کام پر آنے جانے کا جو کرایہ تھا ان کا، وہ 8 روپے لگتا تھا، جو کہ ان کے لیے مشکل کا باعث تھا۔ پھر انہوں نے سوچا روزانہ کے 8 روپے کیسے بچائے جائیں۔ دوستو، جہاں پر وہ جاب کرتی تھیں وہ فیکٹری گھر سے پیدل 2 گھنٹے کی مسافت پر تھی۔ انہوں نے 8 روپے بچانے کے لیے پیدل آنا جانا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا ہے وہ صبح 6 بجے گھر سے نکلتے تھے اور 8 بجے فیکٹری پہنچ جاتے تھے۔ وہ روزانہ کرائے کے پیسے بچا لیتے تھے۔ دوستو، وہ کہتی ہیں کہ وہ نعتیں بڑے شوق سے پڑھتی تھیں اور نعتوں سے بھی کچھ نہ کچھ کما لیتی تھی۔ ایسے ہی ایک نعت خوانی کے پروگرام پر ان کا عمرے کا ٹکٹ بھی نکلا۔ دوستو، یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جو سیونگ کرنا شروع کی تھی، اس سیونگ کے پیسوں سے ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا۔ 2005 میں عظمیٰ بخاری کی شادی کر دی گئی۔ سب سے حیران کن بات جو یہ ہے کہ جس شخص سے ان کی شادی کی گئی وہ ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان تھا جس نے ایم اے انگلش، ایم اے اکنامکس اور LLB کی ڈگری کر رکھی تھی۔ شادی کا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کے شوہر کا بیہیو تبدیل ہو گیا، جس کی وجہ سے عظمیٰ صاحبہ کو سننے کو ملتا کہ تم تو ایک لوئر فیملی سے بیلونگ کرتی ہو اور تم ایک ان پڑھ عورت ہو۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کے شوہر نے ڈیمانڈ کر دی کہ اپنے والدین سے کہو کہ اپنا گھر سیل کر دیں تاکہ ہم مل کر ایک اچھا سا گھر لے سکیں اور تمہاری فیملی اور میں ہم مل کر ایک گھر میں رہ سکیں۔ عظمیٰ گیلانی نے اپنے والدین کو اس بات پر رضامند کر لیا۔ جو گھر عظمیٰ گیلانی نے سیونگ کر کے بڑی مشکل سے بنایا تھا وہ ان کو سیل کرنا پڑا اور ان کی والدہ کا زیور اور عظمیٰ گیلانی کا زیور بھی کچھ سیل کرنا پڑا۔ زیور اور گھر سیل کرنے کے بعد جو جتنی بھی اماؤنٹ تھی انہوں نے اپنے شوہر کے حوالے کر دی۔
دوستوں ان کا شوہر وہ ساری اماؤنٹ لے کر عظمیٰ گیلانی کو چھوڑ کر گھر سے بھاگ گیا۔ عظمیٰ گیلانی اور ان کی فیملی بے گھر ہو گئے۔ ان کے پاس رہنے کے لیے اب کوئی گھر نہیں بچا تھا۔ وہ اپنے سسرال چلی گئی اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ جب وہ اپنے سسرال پہنچی تو ان کے سسرال والوں نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ مایوس ہو کر پھر واپس لاہور آ گئے۔ دوستوں ان کو اپنی فیملی کے ساتھ اور 3 ماہ کے بیٹے کے ساتھ چبرجی کے پاس ایک پارک میں 2 دن گزارنے پڑے۔ ان کے پاس نہ تو کچھ کھانے کو تھا اور نہ ہی کچھ پینے کو تھا۔ ان کے والد کے ایک دوست کو پتہ چلا تو وہ ان کو اپنے گھر لے گیا۔ وہاں سے پھر وہ اپنے ماموں کے گھر شفٹ ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد ان کے ماموں نے ان کو رینٹ پر ایک گھر لے کر دیا اور کچھ کھانے پینے کا سامان رکھ دیا۔ ان کے ماموں نے ان کو مشورہ دیا کہ تم سٹڈی کر لو، تم 9th اور 10th کے ایگزام دے دو اور میٹرک کے بعد کوئی پرائیویٹ جاب کر لینا۔ دوستوں یاد رہے عظمیٰ کو ABC تک نہیں آتی تھی۔ اس نے ایک تختی لی اور ABC لکھنا شروع کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے سب بکس کو زبانی یاد کیا لیکن مجھے تھیوری بالکل نہیں پتا تھی۔ میٹرک کے ایگزام دیے تو وہ پاس ہو گئی۔ پھر انہوں نے انٹر میں داخلہ لے لیا، انٹر کیا، انٹر کے بعد پھر BCom میں ایڈمیشن لے لیا۔ BCom کرنے کے بعد ان کی دوسری شادی کر دی گئی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ وہ آگے بھی پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کے شوہر نے ان کو اجازت دے دی، لیکن یونیورسٹی کی فیس بہت زیادہ تھی۔ پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے MBA میں بھی ایڈمیشن لے لیا۔ دوستوں ان کا کہنا ہے کہ وہ جب پہلے دن یونیورسٹی گئی تھی انہیں ایپل آئی فون کا کچھ بھی نہیں پتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے کلاس میٹ نے، لڑکوں اور لڑکیوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ یونیورسٹی کے پہلے دن شام کو عظمیٰ گیلانی جب اپنے گھر لوٹی تو گھر جب آئیں تو ان کے ہسبینڈ کو فالج ہو گیا اور وہ کومے میں چلے گئے۔ ڈاکٹرز نے کہا یہ نہیں بچ پائیں گے، ان کو آپ گھر لے جائیں، لیکن انہیں ICU وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ تیسرے دن پھر فالج کا دوسرا اٹیک ہوا، ان کا دماغ بالکل ڈیمیج ہو گیا تھا۔